مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بعد سجدہ شکر ادا کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ نفل نماز ختم کرنے کے بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں اور سجدے میں دعا کرتے ہیں، اور ہاتھ جو ہے وہ دعا کی شکل بنا کر زمین پر رکھے دعا مانگتے ہیں، تو کیا اس طرح کرنا صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس حالت میں دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو الساجد فاکثر الدعاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کی قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جس وقت وہ سجدے کی حالت میں ہو، لہذا سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کی کوشش کرو، عین ممکن ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت سجدے میں دعا کرنے سے متعلق ملتی ہیں وہ نفل نمازوں کے سجدوں میں دعا مانگنے سے متعلق ہیں۔ الگ سے سجدہ کر کے دعا مانگنے کا کسی حدیث سے صراحتاً ثبوت نہیں ہے، لہذا نماز کے باہر الگ سے سجدہ کر کے اس میں دعا مانگنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ تو سجدے میں دعا کرنی ہو تو نفل نمازوں کے سجدوں میں عربی زبان میں دعائیں مانگنی چاہیے۔ بعض لوگ فرض نماز کے بعد سجدہ کر کے اس میں دعا مانگتے ہیں۔ اس حوالے سے کہ سوال کے جواب میں فتاوی رحیمیہ میں ہے کہ اس طرح کا سجدہ مناجات کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں بعض علماء دین کا قول ہے کہ یہ مکروہ ہے، لہذا اس کی عادت بنا لینا یہ غلط ہے۔ دعا اور مناجات کا مسنون طریقہ جس کی مسنونیت میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، اس کو ترک کر کے اختلافی طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور بھی روایت میں ہے، یعنی حدیثوں میں جو وارد ہوا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ طویل فرماتے اور بہت دعا کیا کرتے تھے۔ اس سے مراد وہی سجدے ہیں جو نفل نماز میں کیا کرتے تھے۔ پس تہجد کے سجدے میں وہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں جو حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔